اور رہی بات کہ کون کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے، بحیثیت مومن آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ بھاگ کے جاؤ، لو میرج کرو یا ارینج میرج کرو، ملنا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، اس سے کم اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ کیا نبی کے بیٹے بھی اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ اپنے سوتیلے بھائی کو مارے، کنویں میں ڈالے؟ کبھی کوئی مثال دیکھی نبی کی اولاد؟ بھائی عالم کی اولاد اتنی سخت دل نہیں ہوتی، نبی کی اولاد اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی کو مار کے کنویں میں ڈال دے پھر بیچ دے؟ لیکن اللہ اللہ ہے۔ زلیخا لکھی تھی یوسف علیہ السلام کے مقدر میں، اور یوسف لکھے تھے زلیخا کے مقدر میں۔ یوسف رہتے ہیں ملک شام میں، زلیخا رہتی ہے مصر کے 1 مہینے کے فاصلے پر۔ اب ان دونوں کو ملانا ہے، ان دونوں کی شادی کرانا ہے، کرائیں کیسے؟ یوسف مصر آ نہیں سکتے، زلیخا مصر آ نہیں سکتی، تو کیا کیا؟ زلیخا کو مصر کے بادشاہ کی بیوی بنا کر مصر بلایا، اور حضرت یوسف کو کیسے ملایا کہ بھائی کے دل میں ان کی نفرت ڈال دی۔ مارو گے، پیٹو گے، کنویں میں ڈالو گے، بیچ دو گے تو میرا یوسف کہاں پہنچے گا غلام بن کر؟ مصر پہنچے گا۔ بھائی غلام بنانا مقصد نہیں تھا، جو مقدر میں زلیخا لکھی تھی وہاں تک پہنچانا مقصد تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قدرت یوں انتظام کرتی ہے۔ قدرت کے دیکھیے، حضرت امام علی مقام کی بیوی کہاں سے آئی؟ ایران سے آئی۔ ایرانیوں کے ساتھ کب مدینے والوں نے رشتے کرنا تھے؟ ایران کی جنگ ہوئی، کنیز بن کر کے آئی، امام حسین نے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ تو جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس نے اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ملنا ہے۔ تھوڑا صبر کرو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جلدی مت کرو، ملنا تو وہی ہے جو مقدر میں ہے، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بچوں، اور میری بچیوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا دانا کوئی نہیں کھا سکتا، تو آپ کے مقدر کی لکھی ہوئی بیوی اور لکھا ہوا شوہر کوئی کیسے اچک سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ وقت ختم نہیں ہوا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہاں کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حمزہ عینی۔ ان کے پاس ایک پنڈت جی آئے، اور پنڈت جی نے کہا کہ حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ علامہ حمزہ عینی ماریروی سے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے آپ کے یہاں یہ عقیدہ ہے تقدیر کا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو یہ بتائیے کہ اس دانے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ وہ بہت بڑے ولی تھے، صاحب کشف تھے۔ انہوں نے کہا پنڈت جی یہ جو چاول کے دانے ہیں نا، ان پر کاش گنج میں، ماریرا شریف کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، کاش گنج میں ایک پیپل کا درخت ہے، اس پر ہنس کا جوڑا رہتا ہے، یہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پنڈت جی نے ایک مسلمان ولی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک ہنسی لی اور اس کو ڈال لیا منہ میں۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ آج کل پڑھے لکھے لڑکے ان سب چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم لوگ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کو بہت نوازتا ہے۔ تو بہرحال تو اس نے منہ میں ڈال لیا اور ہنسنے لگا۔ دیکھا آپ کی تقدیر کا عقیدہ تو ختم ہی ہو گیا۔ آپ کہتے تھے تقدیر میں جو لکھا وہی ہوگا، میں نے تو کھا لیا نا ان ہنس کے حصے کا رزق اس بزرگ کا۔ ہم نے جو جانتے تھے، جتنا ہم جانتے تھے اتنا کہہ دیا، آپ جانو آپ کا کام جانو۔ پنڈت جی اس کو کھا کر پیٹ میں درد ہوا، اتنا علاج کرایا، کوئی علاج کام نہ آیا۔ آخر کار حکیموں نے کہا کاش گنج میں فلاں فلاں حکیم رہتا ہے، اس کے گھر لے جاؤ گے تو دوا دے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ اس کو بیل گاڑی پہ ڈالا پنڈت جی کو، اور پنڈت جی بیل گاڑی پہ ڈال کر کے پیٹ میں تکلیف تھی، تڑپ رہے تھے، لے جا رہے تھے۔ کاش گنج آیا، وہاں پر پنڈت جی کو الٹی ہوئی، چاول کے دانے نکلے، اور اس کے بعد ہنس کا جوڑا نیچے آیا اور انہوں نے چک کر کے واپس اوپر چلے گئے۔ تب پنڈت کو پتا چلا کہ کسی کی تقدیر کا دانہ کوئی نہیں کھا سکتا، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ وہ وہی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جب آپ کے میرے حصے کا دانہ کوئی نہیں کھا سکتا تو ہمارے حصے کی بیوی کوئی کیسے اچک سکتا ہے؟ ہمارے حصے کسی کے حصے کا شوہر کوئی کیسے؟ آپ اللہ پر یقین رکھیے، بھاگیے مت، انتظار کیجئے۔ سرکار غوث پاک کی امی تک غوث پاک کے ابا کو پہنچانے کے لیے سیب کو بہانہ بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ پر یقین رکھو، بہت بڑی ذات ہے۔
ارے پڑھے لکھے لوگوں، ہم تمہیں کیا سمجھائیں؟ اللہ وہ ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور پھر اس مردہ انڈے سے پھر زندہ مرغی پیدا کرتا ہے. یہ اللہ ہے جو بارش برساتا ہے، جو روزانہ اتنا بڑا سورج مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبا دیتا ہے، جو پہلی دن کے چاند کو ناخن کی طرح باریک دکھاتا ہے اور 14ویں کی رات کو ہلال کامل کر دیتا ہے. وہ اللہ کی ذات ہے. اس اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو اللہ سے کیا نہیں ملتا. ارے جب وہ دشمنوں کو بادشاہت دے سکتا ہے تو وہ اپنے وفاداروں کو کیا نہیں عطا کر سکتا؟ کوئی اس کی طرف لو لگا کر تو دیکھے. ہمارے نبی نے ہمارے گھر کی بیٹیوں کو جتنا پڑھایا، کون کس کو پڑھاتا ہے؟ امام علی مقام کی بہن کا نام سنا ہے؟ سیدہ زینب. 5 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہوئی تھی. 5 سال کی عمر میں کوفہ میں سب سے پہلے عورتوں میں جس نے قرآن کی تفسیر بیان کی سیدہ زینب ہے. لیکن پتہ ہے مولا کائنات بیٹی کی کس طرح پردے کی حفاظت کرتے تھے؟ واقعہ سن لو، اس پہ بات پوری کر رہا ہوں. سیدہ زینب دن کے وقت کبھی مدینہ شریف میں باہر نہیں نکلی. رات کے وقت، وہ بھی آدھی رات کے بعد، نانا جان کی قبر پہ جاتی تھی سلام کرنے. نانا کے مزار پہ سلام کرنے کب جاتی ہے؟ آدھی رات کے بعد. اور جب چلتی ہے تو کس شان سے چلتی ہے؟ آگے آگے مولا کائنات ابا ہیں، دائیں طرف امام پاک ہے، بائیں طرف تاجدار کربلا ہے اور پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار ہے. اس انداز سے نانا کو آدھی رات کے بعد مزار رسول کو سلام کرنے جاتی ہے. اور جب مسجد نبوی میں قدم رکھتی ہے تو مولا کائنات مسجد کے خادم سے کہتے ہیں مسجد نبوی کے سارے چراغ کو بجھا دے، سارے چراغ کو بجھا دے. تو مسجد کا خادم کہتا ہے حضور آپ تشریف لائیں تو مسجد میں چراغ کیسے بجھاؤں؟ کہا میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میری بیٹی کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں. اگر اچانک آدھی رات کے وقت کوئی نبی کو سلام کرنے آئے تو اجالے میں میری بیٹی کے وجود پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. یہ تھا تقویٰ، یہ تھا پرہیزگاری. آج حالات بدل گئے، ہمیں پھر سے تجدید وفا کرنا ہوگا. حالات کی طرف پلٹ، علم حاصل کرو، مذہب کی قید کے ساتھ حاصل کرو، ڈگریاں حاصل کرو، قوم کی خدمت کرو، اخلاق کے ساتھ کرو. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تم سب کو خوب ترقی دے، کامیابی دے، ملک کی، قوم کی خدمت کی توفیق دے. اللہ نے مسلمان بچوں کو، بچیوں کو بہت ٹیلنٹ عطا کیا ہے، بہت صلاحیت عطا کی ہے. ہندوستان کو بنانے سے لے کے سجانے تک، سجانے سے لے کے ایٹمی طاقت عطا کرنے تک سب سے بڑا کس کا رول رہا ہے؟ تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کا ہی رول رہا ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا اللہ نے آپ کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے، لیکن آپ کے ٹیلنٹ سے لوگوں کو خطرہ ہے. اس لیے تمہیں نشے میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، لڑکی بازی میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو کسی سے الجھا کر کے افیئر میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں. دنیا چاہتی ہے کہ تم پڑھو نہیں، کیونکہ جس دن تم پڑھو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. بہت دور مت جائیے. اے پی جے عبد الکلام ہمارے ہی اندر کے ہیں نا، جنہوں نے ہندوستان کو ایٹمی طاقت عطا کی. جانتے ہو جو بچے غریب ہیں ان کے حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کا سابق صدر جمہوریہ جسے دنیا عبد الکلام کہتی ہے، اتنے غریب گھرانے سے تھے کہ انہوں نے سگنلوں پر اخبار بیچ کر کے اپنی اسکول کی فیس بھری ہے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اس لیے تعلیم سے پیچھے مت ہٹیے، حالات کا مقابلہ کیجیے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بہت شکریہ. پڑھے لکھوں کی محفل میں ایک ان پڑھ کو آپ نے بہت دیر تک برداشت کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.